السلام علیکم ناظرین، منٹ نیوز میں بہت بہت خوش آمدید. میرا نام ہے کرن عثمان اور پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے وجیح حیدر. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. آج ہمارے پاس سب سے زیادہ خبر ہے. ہم ویسے تو مثبت خبریں کرتے ہیں لیکن آج ہم صرف تماشائی بن کے خبریں کریں گے. اور وہ تماشائی اس طرح ہے کہ ایک پنگ پونگ گیم چل رہی ہے چائنا کی اور امریکہ کی. امریکہ ٹیرف لگاتا ہے، پھر اس کو واپس ودڈرا کرتا ہے، پھر چائنا لگاتا ہے، پھر امریکہ کرتا ہے. یہ ایک پنگ پونگ، اور ہم بس نا ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھا اب یہ ہو گیا، اچھا اب یہ ہو رہا ہے، اچھا اب یہ ہو رہا ہے. خیر 12 اپریل کی نیوز ہے جو آج ہم ڈسکس کریں گے. یہ ہے کہ امریکہ نے 125% ٹیرف لگایا ہے چائنا سے جو بھی چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں. لیکن یہ اس میں سب سے جو آج باریکی کی خبر ہے وہ ایپل سے ریلیٹڈ ہے. ایپل آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا برانڈ ہے، امریکن برانڈ ہے، لیکن اس کی 80% جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ چائنا میں بن رہے ہوتے ہیں. اور چائنا سے جب وہ امپورٹ ہو کے آئیں گے تو ایپل پروڈکٹس کی قیمت آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی. اور ایپل کے پاس بھی اس چیز کی اتھارٹی ہے کہ وہ جتنا مارجن 60-40% انہوں نے رکھا ہوتا ہے وہ اس کی بڑھا دیں گے. اس کی اتنی یعنی کہ مہنگے پروڈکٹ کو یہ چیز 1000 پہلے مل رہی ہے بالفرض، تو وہ اب 2000 میں ملے گی ہمیں. لیکن اب چائنا نے کہا کہ ہم ایپل کو ایک اسپیسیفک ایک کوڈ ہے، وہ اس کوڈ کے ریلیٹڈ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ ایگزمپٹ ہو گئی ہیں 125% کی جو ٹیرف ہے امریکہ نے لگایا چائنا سے امپورٹ کی کرنے والی چیزوں پر. اس کے نتیجے میں اب یہ بات اس طرح ہوئی کہ ایپل کی ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کی قیمت اس طرح نہیں بڑھے گی، لیکن یہ 20% جو آلریڈی ایک ٹیرف ہے تھا وہ تو لگے گا. وہ جو امپورٹ کرنے پہ جو پہلے تھا وہ امپلیمنٹ رہے گا، لیکن یہ جو اب ٹیرف گیم میں جو 125% انکریز تھا نا اب وہ نہیں ہوگا. یہ ہو گیا. اچھا اب یہ سارے ماہرین اب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا بنے گا، کیا ہو رہا ہے. اب مجھے تو کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی ہے ویسے تو، لیکن مزہ بہت آ رہا ہے کیونکہ ہم پاکستان اور چائنا کے ریلیشن بھی اچھی ہیں اور پاکستان امریکہ کو بھی اپنی گیم میں چاہتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں وجی کیا سوچتے ہیں؟ سو بیسیکلی پاکستان کی تو اگر ہم اسٹریٹجی کی بات کریں تو پاکستان کے لیے تو کافی کمپلیکیشنز ہے. اکنامکلی بھی پاکستان کو بہت حد تک ضرورت ہے یو ایس اے کی، بیکاز وہ ہمارا لارجسٹ ایکسپورٹ کنٹری ہے. ہمارا زیادہ جو ایکسپورٹ ہوتا ہے مٹیریل وغیرہ وہ یو ایس اے کی جانب سے ہی ہوتا ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے پاکستان کی، اس کے ساتھ جو چائنا کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز ہیں، چائنا پاکستان کو تھرو آؤٹ ایک ایز اے فرینڈلی کنٹری سپورٹ کر رہا ہے. ہر چیز، ہر انیشیٹو میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. تو ٹیرفس تو پاکستان پہ بھی لگے ہیں، اور اس حوالے سے فائنانس منسٹر نے بولا بھی ہے کہ دے وانٹ ریٹیلیٹ اگینسٹ دا یو ایس اے. اوبیسلی وی کانٹ. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی، اپنی فارن پالیسی اس حوالے سے بہت حد تک ڈیوائز کرنی پڑے گی، بیکاز جو گلوبل آرڈر چل رہا ہے اس میں ڈومینیٹنگ فورسز تو اس ٹائم دو ہی ہیں. ون از دا یو ایس اینڈ دا ادر از چائنا. اور ان کی جو یہ سارٹ آف کولڈ وار ہے، اکنامک وار ہے، تو یہ تو اسی طرح چلے گی. اور پاکستان کے لیے کیونکہ ہم نے عمران خان صاحب کے ٹینیور میں بھی دیکھا کہ جو امریکہ کے ساتھ ہماری فارن پالیسی تھی، ہمارے جو تعلقات تھے وہ کافی حد تک خراب ہوئے. وی ایکچولی ور ایبل ٹو فار دا ایگزازربیشن آف دا ریلیشنز. اور یہ ہے کہ اب چائنا بھی اس وار میں کیونکہ ایکول کا پارٹیسپینٹ ہے، سو پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کرنا بہت حد تک مشکل ہوگا. اس حوالے سے ایک بیلنس کریٹ کرنا کہ کس طرح آپ نے امریکہ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور چائنا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت حد تک ایک کہہ لیں کہ تھاٹ پرووکنگ مسئلہ ہوگا کہ وہ اپنی فارن پالیسی کو کس طرح سے ڈیوائز کرتے ہیں. کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے آج ملاقات بھی ہوئی غالباً کل ایک یو ایس ڈیلیگیشن کی، اور جو ریجن کے پیس کے حوالے سے اکنامک ریلیشنز بلڈ کرنے، انہانس کرنے کے بارے میں بھی بات ہوئی. اس کے علاوہ آپ کے فائنانس منسٹر بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ آپ کا ایک ڈیلیگیشن یو ایس اے جائے گا اور دے ایکچولی وانٹ کنسٹرکٹیو ریلیشنز ود دیم. سو اس حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان ایک اسٹیپ انیشیٹ تو کر رہا ہے اپنے جو تعلقات ہیں ان کو یو ایس اے کے ساتھ بہتر کرنے کے لیے، لیکن سائملٹینیسلی پاکستان کو اب یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ انہوں نے جو بیلنس ہے چائنا کے ساتھ وہ کس طرح کریٹ کرنا ہے. بیکاز پاکستان کا جو المیہ ہے وہ پاکستان اس وقت بالکل درمیان میں لائی کر رہا ہے. اینڈ وی آل نو کہ وین یو ایس اے ایکچولی نیڈیڈ اس دے سپورٹڈ اس. جب افغان وار چل رہی تھی تو ان نے ضرورت تھی ہماری، تو اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ یو ایس اے ہمیں سپورٹ بھی کرتا تھا. بٹ وین ایکچولی دے ایکسپلائٹڈ اس، اور اس کے بعد جب کہہ لیں کہ وار ختم ہو گئی افغان وار، ان کو پاکستان کا
اتنا استعمال اسٹریٹجیکلی ضرورت نہیں تھی, تو ہم نے دیکھا کہ ان کے ٹائز پاکستان کے ساتھ ویک ہوتے گئے, اور اسی دوران چائنا پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کھڑا رہا. سو آئی وانٹ سے کہ یو ایس اے کے اگینسٹ جو آپ کی فارن پالیسی ہے وہ بہت حد تک کمپیٹیو ہونی چاہیے. آپ کو بولنا چاہیے کہ ہم نے پالیسی اس طرح کی رکھنی ہے کہ ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے, جسٹ ایز وی ہیو وٹنسڈ ڈیورنگ خانز ایرا, ایبسولوٹلی ناٹ. تو یہ ہے کہ پاکستان شوڈ کریٹ اے بیلنس, اینڈ دیٹ از آن دیئر انکمبنس ٹو کریٹ اے بیلنس بٹوین دا ریلیشنز آف مینٹیننگ اے بانڈ ود چائنا. آئی کانٹ اگری مور ود یو کہ ہمیں امریکہ کتنا زیادہ ضروری ہے, کتنا زیادہ بہت ضروری ہے. امریکہ از لائک اے بلڈ فار آر وینس. اچھا, یہ سب باتیں تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہیں. اچھا, میرے خیال سے گورنمنٹ کا بھی امریکہ کے ساتھ پالیسی بنانے میں کوئی ایز مچ رول نہیں ہوتا, کیونکہ ہونا وہی ہے, یا تو پھر جو ہمارے آرمی چیف نے کہا ہوگا, یا پھر ان کا بھی نہیں ہوگا, صرف وہی ہوگا جو آئی ایم ایف کہے گا, کہ آئی ایم ایف کا جو پلان ہے بیسیکلی ہونا ایگزیکیوٹ وہی ہوگا. ویل ایکچولی یہاں پاکستان کو ہم بلیم بھی نہیں کر سکتے ہیں, بیکاز جو ہماری اکنامک کنڈیشن ہے, وی کانٹ اسٹینڈ وداؤٹ آئی ایم ایف انٹل اینڈ انلیس وی ریئلی ڈیوائز اور ویز کہ ہم اپنی انکم خود جنریٹ کریں. اس کے بغیر تو ہم آئی ایم ایف کے بغیر اسٹینڈ نہیں کر سکتے, اور ہماری کرنٹ کنڈیشن بھی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں کوآپریٹیو ریلیشنز بلڈ کرنے ہیں ود یو ایس اے, کیونکہ ہماری ابھی دوبارہ ڈیل بھی ہونی ہے آئی ایم ایف سے. سو اس حوالے سے تو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان یو ایس اے کے ساتھ اپنے ریلیشنز مینٹین کرے, اور شاید یہی ایک ریزن ہے کہ وہ جو ایک ری انفورسمنٹ آف ریلیشنز ہونے جا رہی ہے, یا اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ابھی ریسنٹلی جو چیف آف آرمی اسٹاف کی میٹنگ ہوئی ہے, اس حوالے سے گورنمنٹ بہت حد تک کین ہے اپنے ریلیشنز انہانس کرنے کے لیے. تو مور اور لیس ہماری اسکیچنگ میں بھی یہ چیز ہے کہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے وہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اس کے کانٹیکسٹ میں ہی ہمارے جو یو ایس اے کے ساتھ ریلیشنز ہیں ان کا انہانس ہونا بہت حد تک ضروری ہے. تھینک یو سو مچ وجی, آپ کے ٹائم کا, آپ کے انالیسس کا. بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے, کیونکہ آج پروسیس اور ٹائم جو ہے نا وہ ایک تو تھا تھوڑا ڈائلیوٹ ہو گیا, اور دوسرا یہ بات ہے کہ مزے کی تھی یہ ٹاپک, کیونکہ آج ہم کوئی بھی نہیں, ہم پہ کوئی پریشر نہیں, ہم صرف دیکھ رہے ہیں, وی آر جسٹ اسپیکٹیٹرس کہ کیا ہو رہا ہے. اب امریکہ نے لگایا, اب چائنا نے لگایا, اب امریکہ نے لگایا, اب چائنا نے لگایا, تو یہ پنگ پونگ چل رہی ہے. آپ اگر چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا, کیونکہ ہمیں پیسے بہت ضروری ہیں, ہم ہر جگہ پیسوں کی بات کرتے ہیں. بالکل, امید کرتے ہیں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. امید کرتے ہیں آپ اپنا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.